ہم نے یوحنا 16 باب اس کی 7 سے 15 آیت تک پڑھی۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ آمین۔ Second reading is taken from the book of Acts, chapter 2, verses 1 to 8 and then 14 to 21. The coming of the Holy Spirit. When the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. Suddenly there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire, which spread out and touched each person there. They were all afraid and began to talk in other languages as the Spirit enabled them to speak. There were Jews living in Jerusalem, religious men who had come from every country in the world. When they heard this noise, a large crowd gathered. They were all excited because each one of them heard the believer speaking in his own language. In amazement and wonder, they exclaimed, "These people who are talking like this are Galileans. How is it then that all of us hear them speaking in our own native languages?" Then Peter stood up with the other 11 apostles and in a loud voice began to speak to all the crowd. "Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, listen to me and tell me what this means. These people are not drunk, as you suppose. It is only 9 o'clock in the morning. Instead, this is what the prophet Joel spoke about when he said, 'This is what I will do in the last days,' God says. 'I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message, your young men will see visions, and your old men will have dreams. Yes, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will proclaim my message. I will perform miracles in the sky above and wonders on the earth below. There will be blood, fire, and thick smoke. The sun will be darkened, and the moon will turn red as blood before the great and glorious day of the Lord comes. And then, whoever calls out to the Lord for help will be saved." Amen. ہم پاک کلام میں سے پرانے نامے سے عیسائیٰ 55 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک خدا کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتے خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربئی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ میرے پاس اور سنو، تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی دور کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جیسا کہ پچھلے اتوار ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خدا ان کا پاک روح کون ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ بہت ساری جو غلط فہمیاں خدا ان کے پاک روح کے بارے میں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ نہ صرف مسیحی حلقوں میں
بلکہ نان کرسچن کمیونٹی میں جو پاک کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ عید پینتیکوست کی کلیسیا میں کیا اہمیت ہے, کیوں ہمیں اس دن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, کیوں اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور در حقیقت عید پینتیکوست ہے کیا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ واقعہ کسی ایسی جگہ پر نہیں ہوا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہوتا. یہ کوئی ایسا سیکرٹ انسیڈنٹ نہیں ہے اس کے بارے میں لوگ نہ جان سکتے, جن کو معلوم نہ ہوتا. It's happened publicly and this is a very reliable historical event in the history. The reason of that history behind this incident, because Jews from all the other nations, they were gathered together in Jerusalem. مختلف عیدیں ہم دیکھتے ہیں جن کو یہودی سیلیبریٹ کرتے تھے اور جس کے لیے انہیں لازماً یروشلم میں آنا ہوتا تھا. عید فصح جب منانے کے لیے یہودی یروشلم میں آتے تھے, قربانی گزارتے تھے اور وہ اس وقت کو یاد کرتے تھے جبکہ وہ غلامی میں تھے, مصر میں تھے, اور جس رات غلامی نے ان کو وہاں سے نکالا اس رات انہوں نے برا ذبح کیا. اور جب یہودی عید فصح کو مناتے تھے تو اس تمام رہائی کو یاد کرتے تھے کہ خدا نے ان کے پیلوٹوں کو کس طریقے سے بچائے رکھا. عید پینتیکوست یہ اس بات کی یاد میں منائی جاتی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور بیابان میں آئے, کوہ سینا کے قریب وہاں پر وہ ٹھہرے, وہاں پر تمبو لگائے, خیمے لگائے, اور خداوند نے موسیٰ کو کوہ سینا پر شریعت دی. اور یہ شریعت لوگوں نے مانگی. خروج اس کے 20 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند کہے ہم اس پر عمل کریں گے. اور یہ شریعت پتھر کی تختیوں پر لوگوں کو دی گئی. اور اس بات کی یادگاری کے لیے یہودی جو ہے وہ عید پینتیکوست کو مناتے تھے. یہ نہ صرف اس بات کی یادگاری کے لیے تھی بلکہ اس کو پہلے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا ہے اور ہفتوں کی عید بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید کو منایا گیا. پینتیکوست کا مطلب 50 دن ہے اور اس کو 50 دن عید بھی کہا جاتا ہے. یہ کوہ سینا پر شریعت کی یاد میں لوگ اس عید کو مناتے تھے. پینتیکوست ایک ایسا دن جبکہ لوگ اس کمرے میں جمع تھے, بالا خانے, اور 120 کی تعداد کا ذکر ہم نے بھی دیکھا ایمار کی کتاب اس کے دوسرے باب میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی بڑا کمرہ تھا اور لوگ وہاں پر اکٹھے تھے اور خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ان پر نازل ہوا. اب وہاں پر جبکہ لوگ جمع تھے کوہ سینا قریب بنی اسرائیل, تو ان کو پتھر کی تختیوں پر شریعت دی گئی. اور یہاں پر جب لوگ اکٹھے تھے تو ان کو ایک نئی شریعت دی گئی جو ان کے دلوں پر تحریر کی گئی, پتھر کی تختیوں پر نہیں. اور خدا کا پاک روح ان پر نازل ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ اکٹھے تھے ان میں یگانت تھی اور وہ اس بات کے لیے وہاں پر اکٹھے تھے, خداوند سے پاک روح چاہتے تھے. خداوند کا جو وعدہ تھا وہ ان کی زندگی میں پورا ہوا. خداوند نے یوحنا اس کے 14 باب 16 باب انہوں نے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. خداوند نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک مددگار بخشوں گا
جو کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. وہ تمہیں آنے والی باتوں کے بارے میں بتائے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. There was a great hunger and thirst for the Holy Spirit. That's why they were gathered together in that big room. خداوند کا پاک روح جب نازل ہوا, اس سے دو بڑے کام جو ہے اس وقت رونما ہوئے. پہلی بات جو وہاں پر ہوئی کہ there were people from the different countries. Not that they were all Israelites, but they were from the different areas. By the power of the Holy Spirit, they became united. وہ ایک ہو گئے. اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں, پیدائش کی کتاب میں لوگوں نے کہا کہ ہم بابل کا برج بنائیں گے اور ہم خداوند تک پہنچیں گے. ان کی یہ انٹینشن تھی کہ through their own efforts, through their own struggles, they wanted to reach God. اور خداوند نے ان کی زبانوں میں اطلاق کر دیا, because they were not relying upon God. وہ خداوند پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے. وہ یہ چاہتے کہ ہم خود خداوند تک پہنچیں. لیکن خداوند انسان کو ڈھونڈتا ہوا اس دنیا میں آیا اور اس نے انسانوں کے لیے اپنی جان قربان کی. وہاں پر ان میں ڈس یونٹی تھی, because their intention was wrong. But in the New Testament, the book of Acts, there was a unity among the believers by the power of the Holy Spirit. سب ایک دوسرے کی زبانوں کو سمجھنا شروع ہو گئے, اگرچہ وہ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے. So that is the beauty of the Holy Spirit in the church. There's a wonderful miracle. یہ miracle یہ تھا, یہ معجزہ یہ تھا کہ سب ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے تھے. دوسری جو یہاں پر ہم خوبصورت بات دیکھتے ہیں, after this anointing of the Holy Spirit, after the empowering by the Holy Spirit, there was a spirit of boldness. ان کے اندر ایک جرأت آ گئی, ان کے اندر ایک دلیری آ گئی. نہ صرف وہ 120 لوگ, بلکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے ایک بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اسے جب واعظ کیا, اس نے کلام سنایا, تو 3000 لوگ جو ہیں وہ خداوند کے کلیسیا میں شامل ہوئے. خداوند کے پاک روح کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ دلیری آ گئی. یہ تو اس وقت کلیسیا میں پاک روح نازل ہونے کی وجہ سے یہ معجزہ جو ہے ہوا کہ لوگ کے اندر اتفاق ہوا, لوگوں کے اندر دلیری آ گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں جب ہم عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, what is the purpose behind that? Do we need such experience of Pentecost today? کیا ہمیں ایسی ہی قوت اور طاقت کی ضرورت ہے؟ میں یہاں پر آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ایک بار نازل ہو چکا ہے. There was experience at that time of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. There is no more baptism of the Holy Spirit, but there is an empowering and the anointing and the fullness of the Holy Spirit. اب ہم خداوند کے پاک روح سے بھر جاتے ہیں, معمور ہوتے ہیں. اور پرانے نئے نام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بارہا شاگرد جو ہیں وہ اس سے پاک روح سے بھر گئے. اور یہ خداوند کے پاک روح کی قوت اور طاقت ہے. آج کی کلیسیا میں اس 21st سینچری میں ہمیں پاک روح کی اشد ضرورت ہے. آج کی دنیا جو ہے وہ بکھر چکی ہے. This world is disintegrated. Division اس دنیا میں پائی جاتی ہے, معاشی طور پر, روحانی طور پر, اور ہر طریقے سے لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. یہ صرف خداوند کے پاک روح کے ذریعے ممکن ہے کہ دنیا جو ہے وہ دوبارہ اکٹھی ہو جائے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ خداوند کے پاک روح قدرت سے آپ شاید مختلف خاندانوں سے ہیں, مختلف جگہوں سے ہیں, but only through the power of the Holy Spirit we are worshiping the living God in this place. یہ خداوند کے پاک روح کا معجزہ ہے. خداوند نے
اپنے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا، اور یہ بڑی ضروری بات ہے اس کو سیکھنے کی ہے۔ ایمان کی کتاب کو دیکھیں میرے ساتھ، اس کا پہلا باب، اور خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خداوند نے ان کو ایک مشن کے بارے میں، ایک کام کے بارے میں انہیں کہا، اور سنو کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں ہے، ایکٹ چیپٹر 1 ورس 8، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ The church is carrying a mission۔ ہمارا ایک مشن ہے، ایک ٹاسک ہے، ایک ذمہ داری ہے اس دنیا میں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خداوند کے لیے جیتنا ہے۔ اور جب تک ہم خداوند کے پاک روح سے معمور نہیں ہوتے، جب تک خداوند کا پاک روح ہمارے اندر کام نہیں کرتا، جب تک وہ ہماری مدد نہیں کرتا، ہم اس کے مشن کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنی قوت سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ خداوند کی قوت اور طاقت سے۔ اور اس لیے خداوند نے یہ کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ نہ صرف یہ کہ دنیا بکھری ہوئی ہے، فائنینشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، فلسفیکلی، ہر لحاظ سے کوئی بھی کسی کے ساتھ ایگری نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے اپنے خیالات ہیں، اور اس لیے ہمیں شدت سے پاک روح کی ضرورت ہے۔ دوسری جو چرچ کے اندر پینتیکوسٹ کے جو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، جو پاک روح کی ضرورت ہے، وہ اس لیے ہے کہ دنیا میں گناہ اور دہشت جو ہے وہ عروج پر ہے۔ Due to sin and the terror in this world, we need to liberate the world۔ ہمیں دنیا کو مخلصی اور رہائی دلانی ہے by the power of the Holy Spirit۔ سال پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، اور پہلے لوگ اس بارے میں نہیں سوچتے تھے، نہیں جانتے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ گھبرائے ہوتے ہیں، کسی کی جوتی اتارو، کسی کی بیلٹ اتارو، کسی کا بیگ چیک کرو، اور لوگ اتنے خوش نہیں ہوتے، چاہے آپ ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں، چاہے آپ کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں، چاہے آپ کسی بزنس ٹرپ پہ جا رہے ہیں۔ People are traveling in fear. Even if you travel in the train, you're always looking back. کوئی بندہ تو نہیں میرے پیچھے ایسا تو نہیں ہوئے گا کہ بلاسٹ نہ ہو جائے۔ This is a terror in our society۔ ہم بچوں کو پارک نہیں بھیج سکتے، ہم ان کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم کئی دیر تک رات تک اکیلے کھیلتے رہتے تھے، کبھی کوئی بات نہیں، کبھی ایسا خوف نہیں تھا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس کو میں پارک میں اکیلے نہیں بھیج سکتا، ہم اکیلے ٹریول نہیں کر سکتے۔ There's a fear, there's a terror in the lives of the people۔ یہ خوف صرف خداوند کا پاک روح دور کر سکتا ہے۔ خداوند کے پاک روح نے جو سب سے بڑا خوف دور کیا، that was the terror of death۔ خوف کا لوگوں پہ اس قدر موت کا خوف تھا، پترس کو دیکھتے ہم ڈرا ہوا تھا کہ کہیں یسوع کی مانو مجھے بھی نہ کہیں جو اریسٹ کر لیں، مجھے بھی نہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن وہی پترس پھر 3000 کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو یہ کہتا ہے لوگوں کو کہ وہ میرا منجی اور نجات دہندہ ہے اور وہ دنیا کا مخلصی دینے والا ہے۔ بہت سارے لوگ جو کہ خداوند کے پاک روح سے معمور ہوئے، انہوں نے موت کا سامنا کیا اور اسے نہ ڈرے۔ تیسری جو وجہ جس کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے وہ ہے people are looking for truth۔ یوحنا کے انجیلی بیان میں خداوند نے کہا کہ تم سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور سچائی کیا ہے؟ جب خداوند اس کے سامنے تھے اور سے کہا کہ حق کیا ہے، اور سچائی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ جب تک ہم پاک روح سے معمور نہیں ہوتے اس وقت تک ہم سچائی کو نہیں جان سکتے، اس وقت تک ہم درست طریقے سے پاک کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور عزیزو،
دنیا میں جو گناہ ہے اس قدر عروج پر ہے، بدی اس قدر عروج پر ہے کہ لوگوں نے سچائی کو دبا دیا ہے۔ اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم سچائی سے واقف ہوں۔ کلیسیا کے اندر اور روح القدس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ نا امید ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو کہ ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، big problem, it's a big issue, people are hopeless کہ جی میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کس سے مدد؟ once the power of the Holy Spirit will start working in your life, there will be a new hope. جب خداوند کے شاگرد ادھر پینتیکوست پر روح القدس سے معمور ہوئے تو پہلے وہ نا امید تھے، کوئی امید نہیں ہے، لیکن روح القدس کی معموری سے ان کے اندر یہ امید آ گئی کہ now we are able to share the good news and we can win the world. ہم دنیا کو جیت سکتے ہیں۔ وہ باتیں جو ان کے لیے ناممکن تھی وہ ممکن ہو گئی۔ عزیزو، یہ خداوند کے پاک روح کی قدرت ہے، برکت ہے۔ اور ایک سب سے جو بڑی مشکل میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی ہے، جھوٹے استاد، فالس ٹیچنگ، ہیرسیز۔ جب تک خداوند کا پاک روح ہمیں معمور نہیں کرتا، جب تک وہ ہمیں نہیں سکھاتا، عزیزو ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، خداوند کا پاک روح ہماری اس طریقے سے مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، میں جب لوگوں کی جو حرکات ہیں وہ دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگ کلام کو توڑ موڑ کے اور کس طریقے سے چرچز کے اندر پریکٹس ہو رہی ہے، اٹس ویری پینفل۔ I don't want to mention anybody name، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، عام زندگی میں عجیب عجیب طرح کی تعلیم، عجیب عجیب طرح کا رویہ کلیسیاؤں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اپنی سوچ، اپنے طریقہ کار، اچھا جی ایسے کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن جب تک ہم خداوند کے پاک روح کی مدد سے کلام کو نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے، اس وقت ہمیں بدعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، افیسیئنز چیپٹر 6 ورس 10۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ دو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ دو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا وقت لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور سب کے ساتھ ایمان کی صفت لگا کر قائم رہو، جس سے تم شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خور اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ These are the spiritual weapons. We are in a spiritual warfare. آپ ایک ایسی جنگ میں ہیں جہاں پر آپ کا مقابلہ ابلیس کی روحانی فوجوں سے ہے، اور جب تک آپ خداوند کے پاک روح سے معمور نہیں ہوتے، جب تک آپ اس سے بھر نہیں جاتے، آپ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا خطرہ ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی مذہبی ریاضت سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ابلیس کا مقابلہ کریں، لیکن یہ بہت ہی ناممکن ہے۔ جب تک میں شاگردوں کو دیکھتا ہوں کہ خدا مسیح کی زندگی کو آپ دیکھیں، وہ زندہ کلام، خدا کا بیٹا، اور اس مشن میں، اس سارے کام میں خدا کا پاک روح اس کی مدد کرتا ہے۔ And straight away after baptism، جب یوحنا نے اس کو بپتسمہ دیا، تو کیا کہ روح سے بیابان میں لے گیا۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اس آیت سے باب میں بھی خدا کہتا ہے کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، اور خدا نے برملا سب کے سامنے عبادت خانہ میں کھڑے ہو کر اس آیت سے باب کو پڑھا اور اسے بتایا کہ خدا نے مجھے مسح کیا ہے، اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے،
تاکہ میں اس کے لوگوں کو مخلصی اور رہائی دے سکوں. تو عزیزو، جب تک ہم پاک سے معمول نہیں ہوتے اس وقت تک ہم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت ہمارے اندر دلیری نہیں آ سکتی، اس وقت تک ہمارے اندر یونٹی نہیں آ سکتی، اس وقت تک ہم خدا کے پاک کلام کو سیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، جب تک کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام نہ کرے. اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ ہم خدا سے درخواست کریں، خدا سے منت کریں کہ خدا ہمیں یگانت کی روح بخشے، خدا ہمیں دلیری کی روح بخشے، تاکہ ہم خدا کی خوشخبری کو اس کے لوگوں تک پہنچا سکیں. خدا کا پاک روح تمام نفرت کو دور کرتا ہے. خدا کا پاک روح ہمارے اندر پیار اور محبت کو پیدا کرتا ہے. وہ پاکیزگی کا روح ہے، اور جب تک خدا کا پاک روح ہمارے اندر نہ آ جائے عزیزو، یہ تمام باتیں نہیں ہو سکتی، اور خدا کی محبت ہمارے اندر نہیں آ سکتی، اس کا آرام اور چین ہمارے اندر نہیں آ سکتا. اٹس اے اسپرٹ آف ریکنسیلیشن، اٹس اے اسپرٹ آف فارگیونیس، اٹس اے اسپرٹ آف یونٹی. اور جب تک خدا کا پاک روح ہمارے اندر نہ آئے، یہ تمام چیزیں نہ کسی شخص کی شخصی زندگی میں آ سکتی ہیں، نہ اجتماعی طور پر کلیسیا میں آ سکتی ہیں. اس لیے ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے پاک روح کو مانگنے کی ضرورت ہے، اس سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں اپنے پاک روح سے بھر دے. اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ مانگو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے. آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ مول لو، بے زر اور بے قیمت خریدو. تم کیوں اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں آسودہ کرتے خرچ کرتے؟ کیوں اپنا روپیہ پیسہ ان چیزوں کے لیے جو آسودہ نہیں کر سکتے خرچ کرتے؟ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آسودہ کروں گا. غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فردائی سے رزق آئے. It is a universal invitation. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. آؤ مول لو اور کھاؤ. ہاں آؤ، میں اور آپ کی خدا آپ کو بخشے. آمین. آئیے ہم قدوس قدوس زندہ مہربان پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق و مالک، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے روح القدس کے لیے. اور اے پیارے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس یگانت کی روح کے لیے، اس محبت کی روح کے لیے، اس صلح اور سلامتی کی روح کے لیے. اے پاک روح، تمہیں یہ توفیق دے کہ ہم تیری محبت کو، تیرے پیار کو تیرے لوگوں کے درمیان بانٹ سکیں، تاکہ ہمارے اندر یگانت کی روح آ جائے. خدا ہم تیری خوشخبری کو بڑی دلیری کے ساتھ تیرے پاک روح کے ذریعے تیرے لوگوں تک پہنچا سکیں. خدا ہم سب کو بڑی بات کرتے ہیں یسوع کے بابرکت نام.